بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا مختصر ویڈیو توبہ و استغفار کے بارے میں ہے۔ استغفار کے لغوی معنی معافرت طلب کرنا ہے۔ توبہ کا ایک معنی نادم و پشیمان ہونا بھی ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنا شروع کر لے تو قدم بقدم اپنے آپ کو رب کریم سے غافل نظر آؤ گے۔ نفس و شیطان اور حب دنیا میں گھیرا ہوا اپنے آپ کو پالو گے۔ جب بندہ رب چاہ زندگی چھوڑ کر من چاہ زندگی اپنا لیتا ہے تو رب کریم ایسے بندے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کر دیا۔ انسان جب اللہ سے رجوع کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بندے کو ہر وقت توبہ کے لیے اللہ کا در کھلا ملے گا، اور اللہ اپنے بندہ کی توبہ و استغفار سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی یعنی خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنا سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفتن دے کہ وہ سواری اس کے پاس کڑی ہے، پس وہ اس کی لگام تام لے۔ العرض جب اس بندے کو یہ چیزیں مل کر اتنا خوش ہو جاتا ہے تو رب کریم اپنے گناہوں پر 2 ندامت کے آنسو نکلنے پر وہ کتنا خوش ہوگا جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں پر توبہ طائب ہونے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا جس کو رجوع کا حق تھا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گناہوں پر نادم ہونا توبہ ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسا چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسے چیز پلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئیں گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات تمناؤں کو پھیلایا جیسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گے۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر روز اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور بے شک اللہ توبہ و استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اپنے خطاؤں پر نادم اور پشیمان ہونا آدم علیہ السلام کا شیوہ ہے، اور جبکہ اپنے گناہوں پر ڈٹ جانا شیطان کا شیوہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رسول مکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा करने वालों को अल्लाह का दोस्त कहा है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार की फजीलत बयान करते हुए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए तंगी, मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देता है। इसकी हर फिक्र और परेशानी को दूर करके कुशादगी और इत्मीनान अता फरमाता है। उसे उन तरीकों से रिज़्क़ देता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता है।